کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، جلد نمبر 2۔ اس کی آج کی پہلی کہانی کا عنوان ہے شفاعت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ قبور سے اٹھائے جائیں گے اور عرصہ محشر میں جزا اور سزا کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت باری تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، لوگوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور گردنیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزر سکے۔ پھر جناب سیدہ علیہ السلام عرصہ محشر میں داخل ہوں گی۔ 50,000 فرشتے اور 1,000 حوریں آپ کا استقبال کریں گی اور آپ اس شان سے جنت میں داخل ہوں گی کہ جنت میں آپ کے 2 محل ہوں گے۔ ایک سفید رنگ کا ہوگا جس میں 70,000 حجرے ہوں گے اور دوسرا محل زرد رنگ کا ہوگا اس میں بھی 70,000 حجرے ہوں گے۔ اس دوران خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور وہ یہ کہے گا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو آپ چاہیں وہ میں آپ کے لیے حاضر کر دوں۔ اس وقت جناب سیدہ فرشتے سے کہیں گی، اللہ نے مجھ پر اپنی نعمت تمام کی، میری اس سے یہی درخواست ہے کہ وہ میری اولاد اور میری اولاد کے شیعوں کے لیے میری شفاعت قبول فرمائے۔ آج مجھے ان شیعوں کی شفاعت کرنا ہے جنہوں نے میری اولاد سے محبت کی اور ان کی مدد کی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جناب سیدہ علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اس وقت جناب سیدہ کہیں گی، اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے مجھ سے غم دور کیا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، ملا جعفر کی داستان۔ علامہ نوری رقم طراز ہیں کہ ملا جعفر بن ملا محمد حسین طبرستان کے ایک گاؤں تیلک کا رہنے والا تھا۔ وہ زیادہ تر نجف اشرف میں رہا کرتا تھا۔ اس کے علاقے طبرستان میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ کئی افراد نے اسے اپنی طرف سے حج بدل کے لیے رقم دی اور کہا، اگر ہم مر جائیں تو ہماری نیابت میں تم حج کرنا۔ ملا جعفر نے لوگوں سے حج بدل کی رقم لے لی، لیکن اس نے کسی کی طرف سے حج نہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ملا بھی جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کا ایک دوست امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ملائکہ عذاب نے ملا کے منہ میں آگ کی لگام ڈال رکھی ہے۔ جیسے ہی اس کا خواب تمام ہوا، اسی وقت روضہ امام حسین کی مینار سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ خواب دیکھنے والا شخص حرم میں امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوا اور اس نے ملا جعفر کی خطاؤں کی بخشش کی درخواست کی۔ 20 برس بعد اس شخص کو حج بیت اللہ کی سعادت پھر نصیب ہوئی۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد وہ زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ پہنچ کر وہ بیمار ہوا اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ آخرکار لوگوں نے اسے محمل میں بٹھایا اور حرم کی زیارت کے لیے لے گئے۔ وہ لوگ طواف کر رہے تھے۔ اس دوران اس نے جناب سیدہ علیہ السلام سے توسل کیا
اور بنت پیغمبر سے عرض کیا، جناب سیدہ، آج سے 20 برس قبل میں نے آپ کے فرزند کے حرم میں ملا جعفر کی بخشش کی درخواست کی تھی، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میری وہ دعا قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کی بنا پر اسے اسی وقت تندرستی عطا کی، چنانچہ وہ ذریعے پیغمبر تک پہنچا اور اسے بوسہ دیا۔ اسی رات اسے خواب میں ملا جعفر دکھائی دیے اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں 20 برس سے عذاب میں مبتلا تھا، آج رات مجھے عذاب سے نجات نصیب ہوئی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام نے میری شفاعت کی، اور جناب سیدہ کی شفاعت کی وجہ سے خدا نے مجھ سے عذاب کو دور کیا۔ جناب سیدہ نے مجھے یہ امام عطا کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ ابا عنایت فرمائی۔ اگلی کہانی، نمونہ عمل۔ بڑے بڑے دولت مندوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدہ کی خواستگاری کی درخواست کی، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ یہ قیمتی جوہر ان کے دامن میں آ جائے۔ عبد الرحمن بن عوف عرب کا بہت بڑا دولت مند شخص تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اپنی صاحبزادی کا مجھ سے نکاح کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے دروازے سے لے کر اپنے دروازے تک میں حریر اور دیبا کی چادریں بچھا دوں گا، جہاں آپ کی شہزادی چلتی ہوئی آئیں گی، اور میں آپ کی صاحبزادی کو بہت زیادہ حق مہر بھی ادا کروں گا۔ اس کے علاوہ دوسرے دولت مند لوگوں نے بھی اس طرح کی درخواستیں کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو یہی جواب دیا، میری بیٹی کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا وہاں اس کا نکاح ہوگا۔ اللہ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کریں۔ اس فرمان الہی سے جناب علی علیہ السلام کی دلی مراد برائی، لیکن علی علیہ السلام کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہ تھا۔ وہ اس بارے میں خجلت محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح امام علی سے کر دیا اور فرمایا، علی، یہ بتاؤ زہرا کے حق مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ایک زرہ ہے جسے میں جنگوں میں پہنتا ہوں، میرے پاس ایک تلوار ہے جس سے میں جہاد کرتا ہوں، میرے پاس ایک ناقہ ہے جس سے میں پانی بھر کر لاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، تلوار تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے تم دشمن سے قتال کرتے ہو، اور تمہاری روزی کمانے کے لیے ناقہ کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تمہیں اس وقت زرہ کی ضرورت نہیں، تم زرہ بیچ دو اور اس سے جو قیمت وصول ہو میرے پاس لے آؤ۔ جناب علی علیہ السلام نے وہ زرہ 500 درہم یا کچھ کم میں فروخت کی، اور یہ رقم بی بی فاطمۃ الزہرا کا حق مہر بنی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گھرداری کا ساز و سامان لے آئے؟ اس کے جواب میں ابو ذر، سلمان اور کچھ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اور وہ گھر گرہستی کا مختصر سا سامان لے آئے۔ اس روایت کے بیان کرنے سے ہمارا ہدف صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی کس سے کی اور کس طرح کی۔ وہ تمام افراد جو بیٹیوں کے باپ ہیں، ان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ بیٹی کے رشتے کے لیے دولت کو معیار نہ بنائیں اور مادہ پرستی کا ثبوت نہ دیں۔ بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت یہ دیکھیں کہ آپ کا داماد پرہیزگار بھی ہے یا نہیں۔ نوجوانوں سے ہماری التجا ہے کہ جب وہ گھر بنائیں تو یہ دیکھیں کہ ان کی ہونے والی شریک حیات دیندار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نوجوان بچیوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ شادی کے لیے وہ یہ نہ دیکھیں کہ ان کا ہونے والا شریک زندگی ڈاکٹر یا انجینئر ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھیں
کہ ان کا نکاح کا طلبگار نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اپنے لیے ان جوانوں کی طلبگاری کرو جو اللہ کی عبادت کرتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے ہوں، نہ کہ ایسے اشخاص جو گناہوں میں اٹے ہوئے ہوں، پڑے ہوئے ہوں۔ ہمیں یقین ہے جب والدین اور زوجین دینداری کو ملوث رکھیں گے تو ان کے رشتے بابرکت ہوں گے اور پائیدار ثابت ہوں گے، اور انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ یہ اضافی جملے مترجم نے اپنے پاس سے تحریر کیے۔ اگلی کہانی، جسارت کا انجام۔ متوکل عباسی ایک بے حیا منہ پھٹ شخص تھا اور اسے جناب سیدہ علیہ السلام سے عداوت تھی۔ اس کا دربار فحش گوئی اور فاسقانہ اور رذیل باتوں سے گونجتا رہتا تھا، اور یہ چیز اتنا بھیانک رخ اختیار کر چکی تھی کہ اس کے بیشتر وزیر اس کے دشمن ہو گئے تھے، اور اس کا اپنا بیٹا المنتصر بھی ان میں شامل تھا۔ متوکل کی خباثت اتنی بڑھی کہ ایک مرتبہ اس نے بیٹے کے سامنے جناب سیدہ کو سب و شتم کیا۔ منتصر ایک فقیر کے پاس گیا اور اس سے فتویٰ طلب کیا اور پوچھا کہ اگر کوئی شخص بنت پیغمبر پر سب و شتم کرے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس فقیر نے جواب دیا، جناب سیدہ علیہ السلام ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی عصمت کی قرآن میں گواہی دی گئی ہے۔ اگر کوئی اس پاکیزہ ہستی کے حضور جسارت کرتا ہے تو وہ گویا قرآن کا منکر ہے، اور ایسا شخص کافر ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ منتصر نے اس فقیر سے کہا، آپ کے فتوے کے تحت میں اپنے والد کو قتل کروں گا، کیونکہ میں نے اس ملعون سے خود سنا کہ وہ جناب سیدہ صدیقہ طاہرہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ فقیر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا قتل نہ صرف حلال بلکہ موجب ثواب ہے، لیکن تم ایک بات سن لو، اگر تم نے اپنے باپ کو قتل کیا تو تمہاری عمر کم ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منتصر نے اپنے لعین باپ کو قتل کر دیا اور باپ کے تخت پر بیٹھ گیا، لیکن 6 ماہ کے قلیل عرصے کے بعد وہ خود بھی قتل ہو گیا۔ اگلی کہانی، جنت کی کھجوریں۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ وفات پیغمبر کے صدمے کی وجہ سے میں 10 دن تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ پھر 10ویں دن امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا، سلمان، بڑے سخت دل ہو گئے ہو، وفات پیغمبر کے بعد تم نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہمیں ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا، مولا، وفات پیغمبر کی جدائی کے غم سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا میری کمر ٹوٹ گئی ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تم فاطمۃ الزہرا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں اور ان کے پاس تمہارے لیے ایک آسمانی ہدیہ بھی ہے۔ یہ سن کر آپ جناب سیدہ علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے۔ جناب سیدہ نے مجھے دیکھا اور آپ نے فرمایا، سلمان، والد محترم کی وفات کے بعد تم نے ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا، جناب سیدہ، رسول اکرم کی وفات کا دکھ اتنا زیادہ تھا کہ میں کہیں آنے جانے کے لائق ہی نہیں رہا اور مجبور ہو کر مجھے گھر میں بیٹھنا پڑا۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بیٹھو اور غور سے میری بات سنو۔ میں رات اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں اپنے والد ماجد کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک 3 عورتیں میرے سامنے آئیں جو انتہائی حسین و جمیل تھیں۔ انہوں نے عطر لگایا ہوا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ حسین اور معطر عورتیں نہیں دیکھیں۔ میں نے اٹھ کر ان کا احترام کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق اہل مکہ سے ہے یا اہل مدینہ سے ہے؟ ان خواتین نے کہا، ہم زمین کی رہائشی نہیں ہیں، ہم حورین ہیں، ہم آپ کی مشتاق تھی، اللہ نے ہمیں آپ کی زیارت کے لیے بھیجا ہے۔ بعد ازاں جناب سیدہ نے فرمایا، ان میں سے جس کی عمر مجھے زیادہ محسوس ہو رہی تھی، میں نے ان سے ان کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا، میرا نام مخدودہ ہے۔
میں جنت میں آپ کے والد کے صحابی مقداد کی زوجہ بنوں گی۔ میں نے دوسری سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرا نام زرع ہے، اللہ نے مجھے آپ کے والد کے صحابی ابو ذر کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیسری عورت نے اپنا نام سلمہ کہا اور خدا نے مجھے سلمان فارسی کی زوجیت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بیان اس نے دیا۔ ان خواتین نے مجھے جنت کی کھجوریں بھی دی، بعد ازاں وہ واپس چلی گئیں۔ میں نے کھجور کو کھایا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ بعد ازاں جناب سیدہ نے کھجور کا ایک دانہ مجھے عطا کیا اور فرمایا آج شام اس سے افطار کرنا اور اس سے جو گٹھلی برآمد ہو وہ کل میرے حوالے کرنا۔ جناب سلمان بیان کرتے ہیں میں نے وہ کھجور لی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں مجھے جو بھی ملا اس نے یہ سوال کیا کیا تم نے مشک و عنبر اٹھا رکھی ہے؟ میں سب سے کہتا تھا جی ہاں۔ اذان مغرب کے وقت میں نے اس کھجور سے افطار کیا، اس میں گٹھلی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں دوسرے دن جناب سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا بی بی آپ نے جو مجھے کھجور عطا کی تھی لیکن اس میں کوئی بھی گٹھلی نہ تھی۔ جناب سیدہ نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے، جنت کی کھجوروں میں گٹھلیاں نہیں ہوتی۔ اگلی کہانی انار۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا بیمار کی حالت میں گھر میں آرام کر رہی تھیں۔ امیر المومنین آئے اور انہوں نے اپنی زوجہ سے فرمایا آپ بیمار ہیں، اگر کسی چیز کی خواہش ہو تو میں آپ کے لیے لے آؤں؟ جناب سیدہ خاموش رہیں اور انہوں نے کچھ نہ کہا۔ امیر المومنین نے دوبارہ اصرار کیا۔ جناب سیدہ نے عرض کیا ابو الحسن مجھے آپ سے فرمائش کرنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میرے والد ماجد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ خبردار شوہر سے فرمائش نہ کرنا، ممکن ہے وہ تمہاری فرمائش پورے کرنے کے لائق نہ ہو اور تمہارے سامنے اسے تنگی محسوس ہو۔ امیر المومنین مسکرا دیے۔ جناب سیدہ نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا میں انار کھانا چاہتی ہوں۔ امیر المومنین مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت انار کا موسم گزر چکا تھا۔ آخرکار بڑی تلاش کے بعد آپ کو بازار سے صرف 2 انار ملے۔ آپ نے انار لے لیے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بخار سے تڑپ رہا تھا۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ اتفاق سے اس بیمار نے کہا یا علی مجھے انار کھانا پسند ہے، میں انار کھانا چاہتا ہوں۔ امام نے سوچا کہ میں اسے ایک انار کھلا دیتا ہوں اور دوسرا فاطمۃ الزہرا کے لیے بچا لوں گا۔ مریض نے انار کھا لیا اور کہا میں ایک اور انار کھانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے دیکھا مریض بے آرام اور بے چین ہے، چنانچہ دوسرا انار بھی اسے دے دیا اور خالی ہاتھ گھر کی طرف چل دیے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ زہرا کا رب کریم ہے، رحیم ہے۔ دروازہ کھول کر آپ نے یہ دیکھنا چاہا کہ سیدہ سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں، تو دیکھا کہ جناب سیدہ کے سامنے اناروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جسے آپ تناول کر رہی تھیں۔ جناب علی نے فرمایا بنت پیغمبر یہ انار کہاں سے آئے ہیں؟ جناب سیدہ نے جواب دیا ابھی دروازے پر ایک شخص یہ انار لایا تھا اور اس نے کہا یہ انار علی نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلی کہانی مسلمانوں کی حاجت روائی کا ثواب۔ فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ کے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ امام حسن نے ماہ رمضان میں ایک مسجد میں اعتکاف کیا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ اس حالت میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا فرزند رسول میں فلاں شخص کا مقروض ہوں اور ابھی میں اس کا قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں
وہ مجھ سے واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے اور عدم ادائیگی کی صورت میں چاہتا ہے کہ مجھے زندان بھجوا دے۔ امام حسن نے فرمایا، میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں اس وقت میرے پاس بھی رقم موجود نہیں، البتہ میں تمہاری حاجت روائی کے لیے کوئی نہ کوئی چارہ ضرور کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پھر اتنا کرم کریں کہ قرض خواہ سے مل لیں اور اس سے کہیں کہ وہ مجھے کچھ مہلت دے دے۔ امام نے فرمایا، بہتر ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور جوتا پہن کر مسجد سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت میں نے امام حسن سے عرض کیا، مولا شاید آپ بھول چکے ہیں اس وقت آپ حالت اعتکاف میں ہیں، جبکہ حالت اعتکاف میں جامع مسجد چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، میں بھولا نہیں ہوں۔ میرے والد نے میرے جد امجد سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی 9000 سال تک عبادت کی، اور اس عرصے میں اس نے ہمیشہ دن کو روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا۔ واہ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، مچھر کا غرور۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی، اور اس نے شرارت یہ کی کہ بنی امیہ کے بہت سے افراد کو بھی دعوت دی اور ان سے کہا، جب حسن بن علی آئیں تو تم باری باری بنی امیہ کی تعریف کرنا اور علی بن ابی طالب کا مذاق اڑانا، نعوذ باللہ۔ الغرض امام حسن حسب وعدہ اس محفل میں پہنچ گئے۔ بنی امیہ کے افراد نے باری باری اپنے خاندان کی تعریف و توصیف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے، یہاں تک کہ عثمان کے بیٹے کی باری آئی۔ وہ اٹھا اور شدت سے امیر المومنین کا مذاق اڑانے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ان سب کا باری باری جواب دیا۔ جب فرزند عثمان کی باری آئی تو آپ نے فرمایا، اس تمام حماقت اور رذالت کے ساتھ جو تجھ میں اور تیرے خاندان میں پائی جاتی ہے، تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تو ان کی اہانت کرے جو تجھ سے بہت زیادہ بڑے ہیں۔ تیری مثال اس مچھر کی سی ہے جو کسی لمبی اونچی کھجور کے درخت پر بیٹھ گیا تھا۔ جب اس نے وہاں سے اڑنے کا ارادہ کیا تو اس کھجور کے درخت نے کہا اپنے آپ کو سنبھالنا، کیونکہ اب میں اڑنے ہی والا ہوں۔ کھجور کے درخت نے کہا، مجھے تو تیرے آنے کا پتہ ہی نہ چلا، تو تیری اڑان مجھ پر کیا اثر ڈال سکتی ہے؟ کھجور کے درخت نے کہا، مجھے تو تیرے آنے کا پتہ ہی نہ چلا تو تیری اڑان مجھ پر کیا اثر ڈال سکتی ہے؟ حضرت کی زبانی یہ مثال سن کر تمام حاضرین ہنسنے لگے اور فرزند عثمان بجھ کر رہ گیا۔ اگلی کہانی، سمجھانے کا انداز۔ یہ حسنین کریمین کے بچپن کا واقعہ ہے۔ دونوں بھائی ایک نہر عبور کر رہے تھے کہ انہیں اس کے کنارے ایک بوڑھا دکھائی دیا جو غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا۔ دونوں بھائیوں نے یہ طے کیا کہ اسے وضو کی تعلیم اس طرح دیں کہ وہ کوئی بے آرامی محسوس نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بوڑھے کو صحیح کیفیت وضو دونوں اس طرح بتائیں کہ وہ دل تنگ نہ ہو۔ یہ طے کر کے دونوں معصوم بچے اس بوڑھے کے پاس گئے اور اس سے فرمایا، بزرگوار، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ غور سے ہمارے وضو کو دیکھیں، پھر فیصلہ سنائیں کہ ہم میں سے کس کا وضو زیادہ صحیح ہے۔ بوڑھے نے یہ بات مان لی۔ دونوں بچوں نے وضو کیا۔ بوڑھا ان کے وضو کو بڑی توجہ سے دیکھتا رہا۔ جب بچے وضو تمام کر چکے تو بوڑھے نے اپنی غلطی سمجھنے کے بعد کہا، پیارے بچوں، تم دونوں نے جو وضو کیا ہے وہی وضو صحیح ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں مدت سے غلط وضو کرتا رہا ہوں، آج میں نے آپ دونوں سے صحیح طریقہ سیکھا۔ خدا سے میری دعا ہے کہ وہ میری غلطی کو معاف فرمائے۔ اگلی کہانی، ایک عجیب خواب۔ محدث نوری اپنی کتاب دارالسلام میں لکھتے ہیں
کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی والدہ سے ملنے آیا تو اس کی پینٹ کی جیب میں خاک شفا کی ٹکیا تھی، یعنی سجدگاہ تھی۔ میری والدہ نے اسے تنبیہ کی اور کہا اس طرح رکھنے سے خاک شفا کی بے ادبی ہوتی ہے، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس طرح سے خاک شفا کی ٹکیا ٹوٹ جائے۔ بھائی نے جواب دیا، آپ سچ کہتی ہیں، اب تک ایسی 2 سجدگاہیں میری رانوں کے درمیان آ کر ٹوٹ چکی ہیں، البتہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ محتاط رہوں گا۔ اس واقعے کو ایک عرصہ گزر گیا، ہمارے والد کو کبھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ہمارے والد مرحوم نے خواب دیکھا کہ سید الشہداء ان کے کتب خانے میں آئے، ان کے پاس بیٹھے اور ان سے بڑی شفقت سے پیش آئے۔ بعد ازاں سید الشہداء نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم انہیں تحائف دیں گے۔ میرے والد کے 5 بیٹے تھے، انہوں نے سب کو بلایا اور ہم سب امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ امام کے پاس کچھ کپڑا تھا، آپ اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو دیتے رہے، یہاں تک کہ میرے اس بھائی کی باری آئی جس نے پتلون میں رکھ کر سجدگاہوں کو توڑا تھا، تو امام علی مقام نے اس پر خفگی کی نظر ڈالی اور میرے والد سے فرمایا، یہ لڑکا ہے جو میری سجدگاہ کو اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ پس وہ دوسروں کی طرح کمرے میں داخل نہ ہوا، بلکہ آپ نے اس کے لیے کپڑے کا ٹکڑا باہر ہی ڈال دیا۔ میرے والد نیند سے بیدار ہوئے اور اپنا یہ خواب میری والدہ کو سنایا۔ تب میری والدہ نے جو کچھ بھی میرے بھائی کے ساتھ گزرا تھا بیان کیا۔ یہ سن کر میرے والد کو خواب کی صداقت پر حیرت ہوئی، اور میرے بھائی نے وعدہ کیا کہ اب وہ دوبارہ سجدگاہ کو پتلون کی جیب میں نہیں رکھے گا۔ اگلی کہانی، خاک شفا کی بے ادبی کا انجام۔ موسیٰ بن عبد العزیز آل محمد کے محب تھے۔ ان کا بیان ہے کہ بغداد میں ایک عیسائی طبیب رہتا تھا جس کا نام یوحنا بن سریقون تھا۔ وہ اپنے دور کا مشہور طبیب تھا۔ اس کی شہرت سن کر ہارون رشید نے اسے اپنا شاہی طبیب مقرر کیا تھا، اور ہارون جب بھی بیمار ہوتا تھا تو وہ اس سے ہی علاج کراتا تھا۔ ایک دن وہ طبیب میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا، میں تجھے تیرے نبی اور تیرے دین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کربلا میں کون سی شخصیت مدفون ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے رہتے ہیں؟ میں نے کہا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور وہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ عیسائی طبیب نے جواب میں کہا، میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، خلیفہ کے خادم خاص صابور نے مجھے خلیفہ کے رشتہ دار موسیٰ بن عیسیٰ کے گھر بلایا۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے پاس ایک تھال پڑا تھا جس میں اس کی کٹی ہوئی انتڑیاں پڑی تھیں۔ میں نے موسیٰ کے خادم سے پوچھا، اس کا کیا معاملہ ہے اور اسے یہ تکلیف کیسے لاحق ہوئی؟ خادم نے بتایا کہ یہ 1 گھنٹے قبل بالکل بھلا چنگا تھا اور اپنے دوستوں سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس محفل میں بنی ہاشم کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ باتوں باتوں میں اس ہاشمی نے کہا، کچھ عرصے قبل مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی تھی۔ میں نے اس کا بتیرا علاج کرایا، لیکن کہیں سے بھی شفا نصیب نہیں ہوئی۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا، اگر خاک تربت امام حسین کھاؤ تو تندرست ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے دوست کے مشورے پہ عمل کیا اور مکمل شفا یاب ہو گیا۔ یہ سن کر موسیٰ نے ہاشمی سے کہا، کیا تمہارے پاس اب بھی خاک شفا ہے؟ ہاشمی نے اسبات میں سر جواب دیا اور ایک شخص کو گھر بھیجا۔ وہ وہاں سے تھوڑی سی خاک کربلا لے آیا۔ موسیٰ نے وہ خاک لی اور اس کی توہین کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اس کی چیخ بلند ہوئی اور کہنے لگا، ہائے میرا وجود اندر سے جل گیا، لوگوں ایک تھال لاؤ۔ ہم نے تھال اس کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کر تھال میں گرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے تمام دوست احباب اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے، اور یوں ایک خوشی کی محفل غم کی محفل میں تبدیل ہو گئی۔ عیسائی طبیب نے بات بڑھاتے ہوئے کہا،
صابور نے مجھے کہا کہ آؤ اس کو ملاحظہ کرو، ممکن ہے تمہاری کسی دوا سے یہ صحت یاب ہو جائے۔ میں نے شمع منگوائی اور تش میں پڑی ہوئی اس کی انتڑیوں کو دیکھا تو میں نے کہا، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا سوائے مسیح کے جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ صابور نے کہا، تم بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن صبح ہونے تک تم یہیں قیام کرو۔ چنانچہ میں نے رات وہاں بسر کی۔ جیسے ہی صبح کا وقت ہوا میں نے دیکھا موسیٰ مر گیا۔ یوحنا اگرچہ ایک عیسائی طبیب تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ کربلا جا کر امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کیا کرتا تھا، اور امام حسین کی برکت سے وہ ایک صالح اور زاہد قسم کا مسلمان بن گیا۔ اگلی کہانی، تمام دردوں کی دوا۔ کسی شہر کی جامع مسجد میں دو شخص بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک سخت بیمار تھا اور موت کا منتظر دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسرا مسافر تھا، وہ اس شہر سے گزر رہا تھا۔ بیمار نے کہا، امام حسین کی تربت ہماری ہر بیماری کی دوا ہے اور میرے پاس اس کا قیمتی تجربہ بھی ہے۔ کچھ عرصے قبل میں بیمار ہوا، میں ہر طبیب کے پاس گیا اور تمام دوائیں استعمال کی، لیکن کسی سے بھی فائدہ نہ پہنچا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں زندگی سے مایوس ہو گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ ہمارے پڑوس میں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہیں جن کا تعلق کوفے سے ہے۔ ایک دن وہ میری عیادت کے لیے آئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا، معلوم ہوتا ہے تم کافی دکھی ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میرے دکھ و درد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاتون نے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری دوا کرتی ہوں اور اس موذی مرض سے تمہیں نجات دلاتی ہوں۔ میں نے کہا، اگر آپ کوئی دوا جانتی ہیں تو ضرور میرا علاج کریں۔ وہ خاتون اٹھیں اور کچھ دیر بعد وہ پانی کا ایک پیالہ لائیں اور مجھ سے کہنے لگیں، تم یہ پانی پی لو۔ جب میں نے پانی پیا تو مجھے یوں لگا کہ میرے بدن میں نئی روح حلول کر گئی اور میں بالکل صحت مند ہو گیا۔ چند روز بعد میرے چہرے سے میری بیماری کا پتہ چلنا مشکل ہو گیا۔ مجھے صحت مند ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر وہی بوڑھی خاتون میرے گھر میں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے کون سی ایسی دوا پلائی تھی کہ جس کے اثر سے میں فوراً صحت مند ہو گیا تھا؟ پہلے تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میرا اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا، میں نے اس تسبیح کے ایک دانے سے تمہارا علاج کیا تھا۔ میں نے کہا، ذرا کھل کر بتائیے، تسبیح کے دانے سے تم نے میرا علاج کیسے کیا؟ اس نے کہا، یہ تسبیح تربت حسین علیہ السلام کی بنی ہوئی ہے اور میں نے تمہیں اس کا ایک دانہ پانی میں گھول کر پلایا تھا۔ جب میں نے امام حسین کا نام سنا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے چیخ کر کہا، اے حقیر رافضی عورت، تو نے تربت حسین علیہ السلام سے میرا علاج کیا تھا۔ میرے جھڑکنے پر وہ خاتون میرے گھر سے چلی گئیں، لیکن اسی وقت میں دوبارہ بیمار ہو گیا اور اب اس بیماری کی وجہ سے موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلی کہانی، ناجائز ہیلے بہانے۔ عمر بن قیس مشرقی کا بیان ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام قصر بنی مقاتل کے مقام پر پہنچے تو میں اور میرا چچا زاد بھائی امام کے پاس گئے اور ہم نے آپ کو سلام کیا۔ تھوڑی گفتگو کے بعد امام حسین نے ہمیں اپنی مدد کی دعوت دی اور فرمایا کہ ہم کوفے جا رہے ہیں، ہماری یزید سے جنگ ہوگی، تم دونوں میری مدد کرو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ میں عیالدار شخص ہوں، میرے گھر میں میری بیوی بچے رہتے ہیں جن کی کفالت میرا فریضہ ہے اور میرے علاوہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں میرے پاس لوگوں کی امانتیں بھی ہیں جو مجھے واپس کرنی ہیں، اور مجھے آپ کی تحریک کا انجام بھی معلوم نہیں ہے، اسی لیے میں لوگوں کا مقروض ہونا پسند نہیں کرتا، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ لوگوں کی امانتیں میرے کسی اقدام کی وجہ سے تلف ہو جائیں۔ میرے چچا زاد بھائی نے بھی ایسے ہی بہانے بنائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہم کو مخاطب کر کے فرمایا،
تم نے میری مدد نہیں کی، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بڑی تیزی سے اس وادی سے چلے جاؤ تاکہ تم میری نصرت طلبی کی فریاد نہ سن سکو اور مجھے مظلومیت کی حالت میں نہ دیکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جس نے بھی میری آواز استغاثہ کو سنا یا مجھے دشمنوں کے نرغے میں محصور دیکھا اور میری مدد نہ کی تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔